لائق و صاحبزادہ محترم حضرت مولانا محمد نعمان صاحب نائب صدر جمعیت علماء صوبہ راجستھان اور ان کا پورا عملہ اور ہر فرد فرید طلبہ ماشاءاللہ بہت ہی ذوق شوق سے اور ایک دم برق رفتاری سے خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ ان کی خدمت کو بے حد قبول فرمائے. سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کا بہت بہت شکر و امتنان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس عظیم جماعت کی عظیم نسبت کی بنا پر یہاں جمع ہونے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا. یہ نور نگر ہے اور آپ حضرات کی آمد نور علی نور ہے. اور حضرت ناظم عمومی مولانا محمد حکیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے انتہائی فخر و مسرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا. حضرت کی نکاحت کمزوری بیماریاں اس کے باوجود ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے اور اس جماعت کا جمعیت کی جماعت کا اکابرین کا یہ ہمیشہ شیوا رہا ہے کہ دل میں دکھ تکلیف لوگوں کی سننا، لوگوں کے بیچ میں جانا، یتیموں بیواہوں پڑھنے والے طلبہ کی صدا کو سننا، راتوں کو کم سونا، اللہ کے سامنے رونا، بلبلانا، گڑ گڑانا، جیسا کہ رات کو حضرت کے اعلان سے ہم سب کو پتا چلا. اسی طریقے سے بزرگوں اور دوستوں، یا ہمارے سامنے مسجد سے نکلتے ہی اخلاص الہیت کے تاج محل حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب مدفون ہیں. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب اور مفتی جمال الدین صاحب الور کا حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اپنی گفتگو میں اکثر فرمایا کرتے تھے، ارے راجستھانی طلبہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھ جائیے، مولانا عبدالرحیم صاحب اور مفتی جمال الدین صاحب کی طرف لائق و فائق بنیے. اسی طریقے سے مولانا عبدالاحد صاحب، حضرت مولانا ولی محمد صاحب ولی ریگستان اور مولانا دوست محمد صاحب کا تذکرہ کرتے تھے کہ وہ شاید کہیں بہت بڑے شیخ الحدیث بن گئے ہوں گے، لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ اپنی قوم کے بیچ میں دھونا دھرتی میں عوام کے بیچ میں اس طریقے سے کام کر رہے ہیں. بحمدہ تعالیٰ آج ان لوگوں کا فیض اس صحرائی اور اس جنگل میں لہرا رہا ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے بزرگوں اور دوستوں، حضرت صدر محترم کے لیے بار بار کل سے یہ کہا جا رہا ہے طبیعت میں حلالت ہے، کمزوری ہے، ان کی جگہ ارشد حاضر ہوا ہے. حضرت کی طبیعت بھی بحمدہ تعالیٰ بہتر ہے، کمزوری ضرور ہے.